नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और ख़बरें। आज का दिन इम्पोर्टेंट था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए। उनकी फर्स्ट हियरिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने। जो समाअत हुई वो भी, उसका भी अहवाल आपको बताता हूँ जी, और फर्दर क्या हो सकता है। और आज की जो समाअत हुई और उसमें ऑनरेबल जजेस के जो रिमार्क्स आए, उसकी रोशनी में हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और समाअत जो है वो एक हफ्ते के लिए मुलतवी की गई है। 8 सितंबर तक इमरान खान साहब को एक और मौका दिया गया है कि वो अपना जवाब दाखिल करें और अपने जवाब पे नजरसानी करें। ज़िम्नी जवाब जो है वो दाखिल किया जा सकता है, और जो पहला जवाब है उसके बारे में अदालत ने कहा है कि उससे हम मुतमईन नहीं हैं, वो गैर तसल्ली बख्श जवाब है, उससे तसल्ली और तशफ़ी नहीं हुई। पहला जवाब क्या था ये भी आप सुन लें। पहला जवाब उसमें यही था कि जो कुछ भी वाक़यात बयान किए गए डॉक्टर शहबाज गिल और उसके टॉर्चर के हवाले से, और उनके साथ जो भी गैर इंसानी सलूक किया गया, जिनसी तशद्दुद किया गया, और उसके साथ ही इमरान खान साहब की तरफ से जो जवाब सबमिट किया गया सीनियर कानूनदान हामिद खान साहब के जरिए से, तो उसमें ये भी कहा गया था कि अगर अदालत मुतमईन ना हो तो मैं अपना जो रिमार्क्स हैं, जो गुफ्तगू है, मैं वापस लेने के लिए तैयार हूँ, जो ऑनरेबल जजेस जो ज़ेबा चौधरी साहब हैं उनके बारे में कहे। फिर ये भी कहा गया कि मैं तो उनको सिविल मजिस्ट्रेट, सिविल जज या सिविल ऑफिसर समझ रहा था, तो वो जुडिशरी की ऑफिसर हैं। ये चीज थी। बहरहाल अब नया जवाब दाखिल किया जाएगा और उसमें सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन जो कोर्ट रूम में प्रोसीडिंग्स हुई, अदालत ने एक फैसला करना है, लार्जर बेंच बैठा है, लेकिन उसके बाहर क्या हो रहा है मैं जरा उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वो बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। क्योंकि आज प्रेशर, ये बात ध्यान में रखिए कि इस वक्त तमाम इदारे पाकिस्तान में जितने भी काम कर रहे हैं वो शदीद तरीन प्रेशर में है, शदीद तरीन दबाव, बदतरीन किस्म का दबाव है उन पे। वो खा मीडिया है, खा वो हमारी दीगर इदारे हैं, उन सब पे शदीद तरीन किस्म का दबाव है। और वो ये है इमरान खान साहब के हवाले से, इसलिए कि इमरान खान जो है इस वक्त वो क्या कहना चाहिए, जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। इसके अलावा कोई इशू नहीं है पूरे पाकिस्तान में। एक ही इशू समझा जा रहा है कि जनाब किसी भी तरीके से सबके लिए, पाकिस्तान के अवाम तो बड़े कंफर्टेबल है खान साहब के लिए और उनके साथ, और उनको वो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब बहरहाल बाहर जी जो मरीम साहिबा का भी एक ट्वीट आया, और उसके बाद फिर लॉ मिनिस्टर वफाकी वजीर कानून, वो उनकी तरफ से आया कि ये तो जनाब आज ही इमरान खान साहब को दरियापुर्द कर देना चाहिए था, ये तो उनके साथ लाडलों जैसा सलूक किया जा रहा है और ये उनको एक और मौका दे दिया गया, वो सजा से बच नहीं सकते। यानी कि बाहर बैठे फैसले सुनाए जा रहे हैं और कन्वे किए जा रहे हैं कि जनाब गवर्नमेंट ये चाहती है, गवर्नमेंट भी नहीं, मुस्लिम लीग नवाज ये चाहती है कि हर सूरत में इमरान खान साहब को बस आप फांसी के फंदे पे लटका दें। ये बात हो रही है, जबकि अभी फर्स्ट हियरिंग थी और एक बच्चा भी हो, कोई छोटा से छोटा बच्चा, उसको भी पता है कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो कैसे चलती है और कितना लंबा प्रोसीजर है। और तौहीन अदालत के मामले में अदालत जो है वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो माफीनामा आ जाए और माफ कर दिया जाए। सजा की तरफ बहुत कम जाती, बहुत रेयर केसेस हैं, बहुत ही क़यामत आ जाए और इंतहाई शदीद तरीन किस्म के मामलात हों और जुडिशरी समझे वाकई के वो गैर महफूज हो गई है और अगर सजा ना दी तो ये चीज फैलती जाएगी। तो उसमें फिर 3 केसेस का भी हवाला दिया, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी का भी, कि उन केसेस को भी आप स्टडी करें। हामिद खान साहब पेश हुए थे इसमें, और हामिद खान साहब का जब जवाब सामने आया लार्जर बेंच के सामने, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इनके सामने जब आया तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ज्यादा मुखातिब रहे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के भी रिमार्क्स आए, ऑब्जर्वेशंस आई। तो उसमें यही था कि
یہ جو جواب آیا یہ سن کے ہمیں دکھ ہوا ہے، کیونکہ ہم توقع کر رہے تھے کہ مکمل طور پہ سرنڈر کیا جائے گا اور عدالت سے انڈائریکٹ کی معافی مانگ لی جائے گی تو یہ معاملہ آگے نہ بڑھتا. لیکن حامد خان صاحب ظاہر ہے وہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو لے کے گئے ہیں، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں گے، اور چونکہ یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے تو اسٹیٹمنٹ بھی جو ان کی تقریر ہے F9 پارک والی وہ بھی پڑھ کر سنائی گئی، تو یہ سارے چیزیں ہوئیں. تو یہ چیزیں اس کے بعد پھر ایک اور بات ہوئی کہ کیونکہ جواب غیر تسلی بخش تھا، اس لیے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ اگر تسلی بخش ہوتا تو آج ہی یہ معاملہ ختم ہو جانا تھا. میرا بھی یہی خیال تھا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ عدالت کے ساتھ جب عدالت توہین عدالت کا نوٹس لے لے تو اس میں پھر زیادہ نہیں کرنی چاہیے، آرگو نہیں کرنے چاہیے اور بس سرنڈر کر دینا چاہیے، وہ زیادہ اچھا ہے. کیونکہ آنریبل ججز جو ہیں، عدالت کوئی بھی ہو جی، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کا، لیکن الٹیمیٹلی ریلیف جو ہے وہ وہیں سے ملنا ہے، انصاف وہیں سے ملنا ہے، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ بھی وہیں سے ہونا ہے، ورنہ آپ کو چیر پھاڑ کے انسان کو انسان ہی نہ سمجھا جائے، یہ ہوتا ہے. تو اس لیے جوڈیشری کے لیے ہمیشہ سافٹ کارنر رکھنا چاہیے. پھر اس میں عمران خان صاحب کے سابقہ سٹیٹمنٹس بھی آئے کہ رات 12 بجے عدالت کیوں کھولی گئی، وہ بڑا امپورٹنٹ جواب تھا اور وہ بڑا صحیح تھا. جب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئی تھی قاسم قصوری صاحب کی اور تحریک عدم اعتماد اڑا دی گئی تھی اور اس کے بعد پھر اسمبلیاں توڑ دی گئی تھیں، تب کی بات، اور پھر 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب. تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے صحیح کہا، انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے تھے، عدالت نہیں چاہتی تھی 12 اکتوبر 99 دوبارہ ہو، کیونکہ ریومرز جو ہیں وہ بہت زیادہ پھیلا دی گئی تھیں اور خواہش تھی کسی بھی وقت کہ بس ہم آ جائیں. اور 12 اکتوبر 99 کو بھی یہی ہوا تھا کہ چیف جسٹس اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے آرمی چیف کو ڈسمس کر دیا تھا اور نیا آرمی چیف لگا دیا تھا ضیاء الدین بٹ صاحب کو، اور اس بنیاد پہ اسی وزیر اعظم کے اسی اقدام پہ مارشل لا لگا دیا گیا تھا. پرویز مشرف صاحب جب جہاز میں تھے مارشل لا لگ گیا تھا اور پھر 9 سال بھگتنا پڑا تھا. تو اسی طرح کا ماحول اس رات بھی تھا کہ خبر دے دی گئی تھی کہ جناب یہ فیک نیوز تھی، اصل جو خطرناک چیز ہے فیک نیوز تھی، جعلی خبریں تھیں، پھیلائی گئی تھیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے جناب باجوہ صاحب کو، اور اس کے لیے سمری آ رہی ہے جا رہی ہے، اس طرح کا پورا ماحول بنایا گیا. اور وہ BBC کی سٹوری بھی آپ کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے ڈرامائی تشکیل دے دی گئی تھی مبینہ طور پہ. تو وہ ساری چیزیں DGI SPR نے اس کی تردید بھی کی تھی بعد میں، کافی بعد میں. لیکن بہرحال صورتحال اسی طرح کی تھی کہ ایک فیک نیوز، اور بس کسی بھی وقت جو ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے کچھ فوجی ٹرک جو ہیں وہ بھی چلتے پھرتے دکھائے گئے تھے شرح دستور پہ، پھر پریزنرز وین آ گئی تھی. تو اس بیک گراؤنڈ میں چیف جسٹس من اللہ صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ 12 اکتوبر 99 کو ہم دوبارہ نہیں بلانا چاہتے تھے، اور وہ یہی تھا کہ ایک فیک نیوز چل گئی اور بتا دیا گیا. حالانکہ پرائم منسٹر عمران خان اس وقت کہہ رہے تھے کہ ایسا کوئی نہ ان کا ارادہ ہے نہ کچھ ہے، وہ آرام سے پرسکون طریقے سے بیٹھے تھے اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں، اپنا کام کر رہے تھے. تو بہرحال تو یہی ہونا تھا. اگر یہ کام نہ ہوتا، عدالتیں اس لیے بیٹھی تھی کہ اگر کوئی ایسا کام ہو جائے تو وہ فوری طور پہ اس نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کر کے یہ سموتھ ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ لڑائی اس وقت بالکل ایسے سینگ پھنسے ہوئے تھے بڑوں کے. تو لہٰذا یہ ایک کی طرف وہ پتہ نہیں یہ کون کنفیوژن پھیلا رہا تھا، تو اس طرف اشارہ کیا گیا تھا چیف جسٹس من اللہ صاحب نے. بہرحال ہیئرنگ ہوئی، اس کے بعد عدالتی معاونین ایڈوکیٹ جنرل نے بات کرنے کی کوشش کی. تو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ عدالت اور ملزم کے درمیان ہے، اس میں آپ ذرا فی الحال تشریف رکھیں. اور اٹارنی جنرل صاحب بھی ادھر موجود تھے. حامد خان صاحب سے پوچھا کہ ہم اس پہ پھر عدالتی معاون مقرر کر لیتے ہیں. حامد خان صاحب نے منیر ملک صاحب کا نام دیا. اس کا پھر جواب میں آیا کہ نہیں، کوئی اور بھی نام ہونا چاہیے.
پھر بیرسٹر مخدوم علی خان سینئر قانوندان ہیں، اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں، ان کا نام لیا گیا۔ منیر ملک صاحب اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں۔ پھر طے پایا کہ حامد خان صاحب اور منیر ملک اور بیرسٹر مخدوم علی خان یہ عدالت کی معاونت کریں گے اس سلسلے میں، اور کیونکہ اٹارنی جنرل کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو اس وقت گورنمنٹ ہے، تو معاونت کا مطلب ہوتا ہے کہ رائٹ لیفٹ صحیح غلط بوتھ عدالت کی معاونت کریں گے۔ ایکچوئل کیا کہنا چاہیے کہ کوئی فریق نہ ہو، بلکہ وہ صحیح طور پہ معاملات کو آگے لے کے بڑھیں، سزا بنتی ہے نہیں بنتی، معافی کرنی ہے کیا نہیں کرنی، اور اس کا آئندہ سے تدارک کرنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہو گیا اور سماعت 8 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی، اور بہت زیادہ سیکورٹی تھی۔ عمران خان صاحب خود بھی وہاں پہ گئے اور انہوں نے کچھ اپنے میڈیا سے باتیں کی، ان کے ساتھ بھی انہوں نے گفتگو کی اور اپنی کچھ باتوں کی وضاحت بھی کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ جو میں خطرناک ہوں، تو میں نے کس کو کہا تھا کہ میں خطرناک ہوں؟ اس کا کہا کہ جرنلسٹ نے سوال پوچھا تھا اس لیے میں نے کہا تھا۔ تو عدالت میں پیکا آرڈیننس کا بھی تذکرہ آیا۔ اگر پیکا آرڈیننس آج ہوتا تو یقیناً اس وقت ملک میں تباہی ہونی تھی، اور جس کو چاہتے جو ایف آئی اے وہ اٹھا کے اندر ڈال سکتی تھی، تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی، اور چیف جسٹس امن اللہ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے رکاوٹ بنے تھے، اور وہ پھر آرڈیننس پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکا تھا اور وہ واپس ہو گیا تھا۔ تو یہ سارے دن کی کاروائی ہے۔ 8 ستمبر کو ہونا ہے معاملہ۔ اب اس دوران چیف عمران خان صاحب پہ پابندیاں ختم ہو چکی ہیں، وہ ان کو ٹی وی پہ دکھانے میں کسی قسم کی پابندی نہیں، بہرحال ادروائز حکم موجود ہے کہ ان کو کم سے کم دکھانا ہے۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ آنے والا جو ٹائم ہے وہ کافی کروشل ہے، خاص طور پہ عمران خان صاحب کے لیے۔ ان کو ایک ایک قدم جو ہے وہ سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے، اپنا ایک ایک لفظ ناپ تول کر بولنا چاہیے، اور بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے، اور بڑے ہمبل وے میں یہ ٹائم گزارنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو اسپیشلی یہ تقریباً اب رہ گئے ہیں اور 6 ہفتے رہ گئے ہیں، 6 ہفتے جو ہے وہ ٹائم آرام سے گزارنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی لوز بال نہ کروائی جائے، نہ لوز بال کو ٹچ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ خان صاحب کو کیونکہ خان صاحب کے بارے میں خواہش ہے فرد واحد کی کہ ان کو ہر صورت میں آؤٹ کرنا ہے، ہر صورت میں آؤٹ کرنا ہے بائی ہوک اور کروک۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کی فالوئنگ بہت ہے، اس وقت وہ نمبر 1 پہ ہیں پاپولیرٹی میں، ووٹ بینک کے اعتبار سے، سپورٹ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ۔ تو اس سپورٹ کو کیسے بچا کے رکھنا ہے، اس ووٹ بینک کو کیسے بچا کے رکھنا ہے، اور آگے اس کو ٹرانسفر کیسے کرنا ہے الیکٹورل وکٹری میں، یہ ایک آرٹ ہے، اس آرٹ کو انہوں نے کرنا چاہیے۔ بالکل ہر بات پہ کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ ہمبل وے میں اپنا ٹائم پورا کریں، کیونکہ ان کے پاس اننگز کھیلنے کے لیے بہت لمبا وقت موجود ہے۔ پولیٹیشین نے کبھی بھی ریٹائر نہیں ہونا ہوتا، ان کے پاس بہت لمبی اننگز کھیلنے کا موقع ہوتا ہے، وہ بار بار کھیلتے ہیں، بار بار آؤٹ ہوتے ہیں، ان کو بار بار موقع ملتا ہے، اور یہ ان کے اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہرحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔